ابھی آپ کے علم میں ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے 26ویں ترمیم کی تجویز ہے. آپ کے علم میں ہے باقاعدہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے 26ویں ترمیم کی تیاری کی گئی ہے. آپ لوگوں کو علم ہے تھوڑا بہت, سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے. اور وہی سرکاری جماعت وہ تجاویز بنا کر تیاری کر کے بیٹھیں. 18ویں ترمیم میں یعنی میں ان حالات میں کہ پورا ملک اس وقت تذبذب کا شکار ہے, اس وقت پورا ملک غیر یقینی کیفیت سے دوچار ہے, اس وقت پورے ملک کے اندر گھٹن ہے, احساس محرومی ہے, اس بات کا لوگوں کے اندر احساس ہے کہ وہ اپنی رائے نہیں دے سکتے, وہ اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کے فیصلے نہیں کر سکتے. ان حالات میں کہ صوبے وفاق سے مطمئن نہیں ہیں اور صوبوں کے اندر احساس محرومی ہے, ان حالات کے اندر اگر آپ 18ویں ترمیم جس سے صوبوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا تھا کہ صوبوں کے اندر کچھ خود مختاری ہے اور اس صوبے کے اندر خود مختاری کو محسوس کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اس فیڈریشن کے ساتھ مزید مضبوطی کے ساتھ جوڑا تھا, جو لوگوں کے اندر تفریق تھی, جو احساس محرومی تھا کہ وفاق ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, 18ویں ترمیم کے بعد جب صوبوں کو اختیارات ملے تو صوبوں کے اختیارات کے ساتھ ہی وفاق یا فیڈریشن مزید مضبوط ہوئی. آج فیڈریشن کو وہ خطرات لاحق نہیں ہیں جو پہلے تھے, آج سب اس وفاق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان حالات کے اندر اگر آج آپ 18ویں ترمیم کو چھیڑتے ہیں اور صوبائی خود مختاری کو آپ کسی بھی صورت میں 26ویں ترمیم کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا یہ ملک کے مفاد میں ہوگا؟ کیا جو خیبر پختونخوا جو چھوٹے صوبوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا تھا کہ وہ اپنے طور پر ٹیکس وصول کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں, آفاق کیا مطالبہ کرتا رہا؟ آفاق نے آپ کے سامنے مختلف پروگراموں میں یہی تو بات کی تھی کہ آفاق کو, آفاق کی قوم کو بھی وہی اختیار چاہیے جو پنجاب کو حاصل ہے کہ وہ اپنے وسائل پر اپنی مرضی سے اس کو خرچ کرتا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے وسائل کو اپنی مرضی سے خرچ کروں, اور اگر یہی سوچ سندھی کے اندر موجود ہو, یہی سوچ بلوچ کے اندر موجود ہو, یہی سوچ اگر پختون کے اندر موجود ہو اور آپ اس سے آج اس کے یہ اختیار چھیننے کی کوشش کریں جو 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو ملیں, تو کیا آپ فیڈریشن کو کمزور نہیں کر رہے؟ اور اگر اس فیڈریشن کو آپ کمزور کرنے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات نہیں ہیں. فوری طور پر اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اور اگر آپ اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں ہیں اور آپ بضد ہیں کہ کسی بھی صورت کے اندر 18ویں ترمیم ختم کی جائے, اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے اندر اب صوبوں کو ان کے وسائل پر, یعنی صرف فنڈ پر نہیں, پیسے پہ نہیں, بلکہ ان کے ہاں جو معدنی ذخائر ہیں ان پر بھی ان کا اختیار ہے کہ وفاق ان کے ساتھ مل کر کام کرے گا. ورنہ پہلے بلوچستان کے اندر جو قانون ہے, آپ کا آئین ہے, اس کے اندر یہ تھا کہ جو زمین کے اوپر چیز آپ پیدا کر رہے ہیں, جو کلٹیویٹ کر رہے ہیں, آپ جو فصل اگا رہے ہیں, وہ صوبے کی ملکیت ہے, اور جو زمین کے اندر سے آپ چیزیں ایکسپلور کر رہے ہیں وہ وفاق کی ملکیت ہے. تو بلوچ, میں ظاہر بلوچوں کے ساتھ بھی رہا ہوں, بلوچ شکایت کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہمیں بتائیے کہ ہمارے ہاں تو کہیں نہری زمین نہیں ہے, ہمارے یہاں تو سنگلاخ پہاڑ ہیں, ان پہاڑوں کے اندر معدنیات ہیں. جب آپ نے یہ قانون بنا دیا کہ جو زمین کے اوپر کلٹیویٹ کریں گے آپ, جو زمین پہ فصل بوئیں گے وہ صوبے کی ملکیت ہے, اور جو زمین کے اندر سے آپ نکالیں گے وہ وفاق کی ملکیت ہے. تو جو زمین پہ بو رہا ہے وہ بھی پنجاب کی ملکیت, اور جو زمین کے نیچے سے نکال رہا ہے وہ بھی پنجاب کی ملکیت. تو بلوچ کیسے خوش ہو سکتا تھا؟ آج اگر اس 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کے وسائل پر اس کو اختیار حاصل ہوا ہے, اس کی معدنیات پر اس کو اختیار حاصل ہوا ہے, اور آپ دوبارہ اس سے چھین لیں, ایسے ہی ہے نا جیسے کسی کی حلق سے نوالا چھین لیا, تو کیا اس سے فیڈریشن کمزور نہیں ہوگی؟ اور اگر خدا نخواستہ فیڈریشن کمزور ہوتی ہے تو اس فیصلے پر نظر ثانی کر لینی چاہیے. آفاق مہاجر قومی موومنٹ کے نمائندگی کی حیثیت سے یہ مطالبہ کرتا ہے حکومت سے کہ اس وقت ان حالات میں کہ جب ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے, 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی غلطی نہ کی جائے, اور ان سارے معاملات کو اس وقت تک نہ چھیڑا جائے جب تک تمام صوبوں کو اعتماد میں نہ لے لیا جائے.
اور اگر اس کے باوجود اگر کوئی ہٹ دھرمی کرنا چاہتا ہے تو آپ سب مجھے بتائیے کہ اگر یہ اقدام مہاجر قوم کے گلے میں ڈال دیا جائے کہ 26ویں ترمیم مہاجر قوم کے نمائندے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, جو کراچی سے منتخب ہوئے, جو اپنے آپ کو متحدہ قومی موومنٹ کہتے ہیں, اگر ان کی طرف سے یہ 26ویں ترمیم اسمبلی میں پیش کی جائے تو اس کے بعد کیا سندھی اس سے خوش ہوگا؟ کیا اس ترمیم کے انیشیٹ کرنے سے پختون خوش ہوگا؟ کیا بلوچ خوش ہوگا؟ اور اگر یہ انتہائی ضروری ہے تو ہمیں قربانی کا بکرا کیوں بنا رہی ہے وفاق؟ پنجاب سے یہ انیشیٹو لے لو, پنجاب سے اس 18ویں ترمیم کو چھیڑ چھاڑ کرنے کا جو آپ پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں تو آپ پنجاب سے یہ کام کروا لیجئے. ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے اندر صوبوں کو جو خود مختاری ملی ہے اس سے ہمارے لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ پیسے نہیں ملتے, لوکل گورنمنٹ کو ڈائریکٹ وفاق پیسے دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 18ویں ترمیم تو ابھی ہوئی ہے, پاکستان بننے کے بعد 70 سال تک سارے کے سارے لوگ 18ویں ترمیم سے پہلے جو بھی 65 سال گزرے یا 70 سال گزرے, اس میں وفاق نے جو بھی پیسے دیے NFC ایوارڈ کے تھرو کس کو دیے؟ صوبے کو دیے نا. آج صوبہ کلیکٹ کر کے وفاق کو دے رہا ہے. پہلے بھی آپ کے پاس ڈائریکٹ پیسے نہیں آتے تھے, صوبے کے تھرو ہی آپ کو لوکل گورنمنٹ کے پیسے ملتے تھے. مان لیا کہ غلط ہو رہا ہے, مان لیا کہ زیادتی ہو رہی ہے, مان لیا کہ آپ کے ساتھ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ناانصافی کر رہی ہے. میں اگر یہ سوال کرتا ہوں کہ وفاق جس کے کہنے پر اس مہاجر قوم کو آپ تصادم کی طرف لے کر جا رہے ہو, جو میں نے مطالبہ کیا کہ اگر یہ ضروری ہے 18ویں ترمیم کو چھیڑ چھاڑ کرنا یا 26ویں ترمیم لانا تو یہ 26ویں ترمیم کی تجویز جو ہے وہ پنجاب سے پیش کرو. ان لوگوں کے ہاتھ سے یہ ترمیم پیش کروا کر, جو سندھ پہلے ہی لسانی طور پر تقسیم ہے, اربن اور رورل ایریاز کے اندر, مہاجر اور سندھی کے اندر پہلے ہی تقسیم ہے, آپ سندھی کے خلاف اس ترمیم کے اندر چھیڑ چھاڑ کر کے سندھی مہاجر کلیش کروانا چاہتے ہیں. اگر یہ ترمیم اس ملک کے لیے ضروری ہے تو اس ملک کی سب سے بڑی اکائی تو پنجاب ہے. پنجاب انیشیٹو لے, پنجاب قومی اسمبلی کے اندر یہ ترمیم پیش کرے. یہاں سے یہ ترمیم پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟